قابل صد احترام و احتشام، آج ہم انشاءاللہ 24واں پارہ پورا سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج کا جو پارہ ہے یہ 6ٹھی منزل کے اندر ہے۔ کل سے سورہ یاسین جو ہے وہاں سے ہم آگے 6ٹھی منزل میں منتقل ہوئے تھے، اس سے پہلے 5ویں منزل تھی۔ آج کی تراویح کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آج کی ساری صورتیں مکی ہیں، بلکہ ہم نے گزشتہ دنوں میں یہ بات کی تھی کہ جو آخری آدھا قرآن ہے 15ویں پارے کے بعد، وہ نبی پاک علیہ السلام پر آپ کی بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ یہاں اس قرآنی ترتیب میں وہ آخر میں ہے، وہ حضور کے اوپر آپ کی زندگی کے پہلے فیز میں نازل ہوا ہے۔ اور جو پہلا قرآن ہے آدھا، یہ نبی پاک علیہ السلام پر ہجرت کے بعد آپ کی زندگی کے آخری فیز میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کی ترتیب میں ہمارے پاس اب موجود ہے۔ بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ نزولی وہ ہے جس اعتبار سے قرآن نازل ہوا۔ اس سلسلے کی پہلی آیت جو ہے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس ترتیب پہ اب قرآن نہیں ہے۔ اب جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو اپنی حیات ظاہری کے آخری دنوں میں ترتیب لگائی، وہ ترتیب توقیفی ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کے ٹاپ پہ، فوٹر پہ، دونوں سائڈوں پہ لکھا ہوتا ہے 2 نمبر، تو 1 نمبر جو ہے وہ نزولی اعتبار سے ہوتا ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ توقیفی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو اب قرآن چل رہا ہے ہمارا، یہ سارا مکی قرآن ہے، اور حضور کے اوپر یہ پہلے دور میں نازل ہوا ہے۔ پہلے دور کے چیلنجز آپ ذہن میں لائیں تو یہ قرآن کا حصہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ مکے کے لوگوں کے چیلنجز کیا تھے۔ مکے کے لوگوں کے مسائل عقائد کے حوالے سے تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور جو ایک خاندانی رسومات چل رہی تھیں ان کا کلا کما ان صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں پھر نبی پاک علیہ السلام کو، صحابہ کو دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے کچھ مردان مجاہد کی بھی ضرورت تھی۔ تو اس سورہ مبارک آج کی تراویح میں ایک سورت ہم جو پڑھیں گے اس کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو قوم فرعون میں سے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قربان ہونے والا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ حق میں ان کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ تو ایک سورت جو آج کی ہم پڑھیں گے سورہ زمر کے بعد، وہ سورہ مومن ہے، اور بڑی کمال سورہ مبارکہ ہے۔ پہلی سورت ہم سورہ زمر پڑھیں گے، اس کے اندر ہم 31 آیات کل پڑھ چکے ہیں، 75 میں سے باقی ہم آج پڑھیں گے، یہ مکی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المومن ہے، 85 آیات ہیں، یہ مکی ہے۔ ہم مومن کا جو تذکرہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک تیسری سورت جو آج ہم پڑھیں گے وہ سورہ حامیم ہے، اور حامیم سجدہ ہے، اور یہ بھی مکی ہے۔ اس کی ٹوٹل 54 آیات ہیں، ہم 46 آیات پڑھیں گے۔ آج کی جو صورتوں کا امتیاز ہے ان میں سے ایک امتیاز اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آج جو پڑھیں گے ان میں سے وہ صورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو حام میم سے شروع ہوتا ہے۔ حام میم کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں 1-2 احادیث سن لیں۔ حام میم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 صورتیں شروع والی ہیں قرآن کی، جن کے اندر بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، اور پھر انعام ہے، آراف ہے۔ یہ جو، اور آراف کے بعد پھر ہے توبہ اور انفال۔ یہ قرآن کی پہلی 7 صورتیں ہیں، ان کو السبع الطول یا السبع الطوال کہتے ہیں۔ طویل کا معنی لمبا ہونا ہے۔ تو یہ 7 صورتیں قرآن کی بڑی فضیلت والی ہیں۔ ان کے بارے میں نبی مہربان علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی آتانی السبع الطوال مکان التورات۔ کوئی بندہ آج کمپیریٹیو سٹڈی میں اگر کہے کہ میں تورات پڑھتا ہوں، انجیل پڑھتا ہوں، یا زبور یا کوئی بھی بائبل چیزیں پڑھتا ہوں، تو اس کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ پڑھنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو 7 طویل صورتیں ہیں یہ مجھے تورات کی جگہ پر عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک صورتوں کا سلسلہ ہے جو الف لام میم را سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم را کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الف لام میم را جو ہیں یہ مجھے انجیل کی جگہ پر عطا کی گئیں۔ صورتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو تاسین سے شروع ہوتی ہیں، تاسین میم، ان کو تواسین کہا جاتا ہے۔ تواسین کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مجھے زبور کی جگہ پر عطا کی گئیں۔ اور حوامیم جو ہیں فضلنی بالحوامیم، حضور فرماتے ہیں مجھے حوامیم جو صورتیں دی گئی ہیں ان سے مجھے باقی سارے آسمانی کلاموں پر فضیلت دی گئی۔ یہ حوامیم ہے جو آج سے ہم شروع کریں گے۔ یعنی پہلی سورت جو زمر ہے یہ حوامیم میں داخل نہیں ہے، لیکن آج کی سورہ مومن حامیم میں شامل ہے، اور سورہ حامیم سجدہ بھی
حامیم میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، یہ میں نے جو حدیث آپ خدمت میں رکھی ہے یہ مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ ایک اور امام بہقی نے حدیث ذکر کی ہے کہ حوامیم 7 ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو دوزخ میں داخل ہونے سے روکیں گی اور دوزخ کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، جو صورتیں ہیں جو حامیم کہلاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی قرآن کی طرف موٹیویشن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں جو لوگ قرآن کی طرف آئیں۔ وہ 7 صورتیں جو ہیں ان میں سورہ مومن ہے آج کی پہلی صورت، اور حامیم سجدہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے دونوں۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے اور سورۃ الاعقاف ہے۔ یہ 7 صورتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ میری گزارش ہے کہیں وقت ملے آج یا کل ان ساروں صورتوں کو ایک نشست میں پڑھیں، آپ کو پورے مضامین ایک دوسرے سے بڑے ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ اور مرکزی موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مختلف قسم کے دلائل اور شرک کا رد مختلف قسم کے عقلی شواہد سے، نافرمان قوموں کا جو برا انجام ہے اس کا، اور تذکیر بالموت و ما بعد الموت کا بڑا کمال تذکرہ ہے اس کے اندر۔ چیدہ چیدہ باتیں آج کے اس ڈیو ٹائم میں، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، سورت مکی ہے تو مکے کے لوگ اپنے ہر جھوٹ فریب اور مکر جو وہ حضور کے ساتھ کرتے تھے کچھ لوگ، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو قریشی، مکی اور بڑے بڑے القابات کہتے۔ اللہ فرما رہا ہے فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کو جھٹلا دے اور پھر جو اللہ نے سچے رسول بھیجے ہیں ان کو بھی کہ تمہاری کوئی صفت کام کی نہیں ہے بلکہ تم جھوٹے ترین آدمی ہو اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو سچا ہے اور سچ لے کر آیا ہے تو یہ تقوی والے لوگ ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر فطرت انسانی اس کے اندر اللہ نے بیان کی ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مجھے پکارتے ہو، اور جب مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر کسی اور طرف چلے جاتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے میری رحمت کو اور میرے عذاب کو روکنے والا تم میں سے کون ہے؟ میں جیسے چاہوں میں ویسے کر لوں، تو تمہارے جو نظریات میرے حوالے سے ہیں وہ غلط ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیے گا آج کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں، لوگوں کو خواب آتے ہیں، تو خوابوں کا بھی ایک بڑا تسلسل ہے۔ پوری سورہ یوسف کا خواب اور باقی قرآن کے جو خواب ہیں، خواب ایک حقیقت ہوتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ بندہ وقت پہ سوئے، کھانا اچھے وقت پہ ہو، سٹمک پرابلم نہ ہو، ان خوابوں کو ہم بہتر کہہ سکتے ہیں۔ اور ادھر ایک بات لکھی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو بھی اس کی روح نکل جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم اپنے مرے ہوئے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، اور یہ جو ملنا ہوتا ہے یہ بیسیکلی عالم ارواح کا ملنا ہوتا ہے۔ اس سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ روحیں جو پکی نکال چکا ہے اور وہ روحیں جو سونے کے دوران نکل جاتی ہیں، ان کو اللہ ملاتا ہے آپس میں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنہوں نے واپس آنا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتی ہیں، یعنی جو زندہ ہوتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ملاپ ہے وہ ملاپ ہی بیسیکلی ہمیں خوابوں میں نظر آتا ہے جب ہم روحانی طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وہ ذات جو تمہاری روح کو وہاں نکال بھی سکتی تھی، وہ نکالنے کے بعد واپس بھی اگر لے آئی ہے تو یہ مرنے کے بعد روح دوبارہ بھی تمہارے اندر داخل کر لے گی اور تم سے حساب و کتاب لے گی۔ اور ایک حسرت جو برے لوگوں کی قیامت والے دن ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش زمین کے اوپر ہمارا جو کچھ ہے وہ بھی وَمِثْلَهُ، اور اتنا اور بھی، لَفْتَدَوْا، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کائنات کا ہمارا سارا جو ایسٹس ہیں وہ تم سارے فدیے میں لے لو، لیکن ہمیں آج قیامت کے دن سے کے عذاب سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آج بچنے والی بات نہیں ہے۔ مال تمہارا دنیا میں تھا، خرچ کر لیتے، سوچیں تمہاری اور عقل شعور دنیا میں تھا، اس کو ذرا کام لگا لیتے تو تمہارے لیے بڑا بہتر تھا۔ پھر اللہ فرما رہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن کبھی ہارڈ بات نہیں کرتا، قرآن اگر ہارڈ بات کرتا ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرما رہے اے میرے بندو، اے حبیب ان کو فرما دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اسراف کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے مایوس بالکل بھی نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہر مکی صورت کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی دی گئی ہے، اور کہا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر
حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کرنا تمہیں کیا چاہیے؟ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جایا کرو۔ یہ سورت جس وجہ سے زمر کہلاتی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کا جو ابتدائی صفحہ ہے، ایک پورا ایک رکوع سے بھی زیادہ اس کا یہ جزء بنتا ہے، اس کے اندر احوال قیامت ہے۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ ختم نہیں ہو۔ پتہ چلا کچھ چیز باقی رہ جائے گی جو اللہ کی قدرت سے ہوگی۔ ترجمہ آپ کیجئے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِیہِ أُخْرَى، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ دونوں سوروں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اگلا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ساری کائنات کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف اور اللہ کی قدرت کی طرف اور اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور جو اللہ کے نور سے پوری زمین ہے وہ روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، نبی لائے جائیں گے، شہداء لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان معاملہ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر نفس کو وہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ اب 2 گروہ ہوں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ایک گروہ کو کدھر لایا جائے گا؟ جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ ترجمے پہ غور کیجئے گا، انتہائی انٹرسٹنگ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، دوزخ کا خازن ان کو کہے گا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، یعنی اتمام حجت دوزخ کے دروازے پر بھی ہوگی، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تمہارے اوپر، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور اس دن جو تم نے دوزخ میں جانا ہے اس دن سے تمہیں ڈراتا۔ وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تھا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن اب ان کا اس چیز کا اقرار کرنا کہ آیا تھا کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر فیصلہ عذاب کا کر دیا جائے گا۔ اور ان کو کہا کیا جائے گا؟ ترجمہ آپ کیجئے گا، وَقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کو کہا جائے گا آپ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، پرمنٹ وہاں رہو، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا جہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک اور گروہ ہوگا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک گروہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب وہی ترجمہ وہی جملے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جو وہاں کا چوکیدار ہے وہ ان سے پوچھے گا، ادھر اس نے کیا پوچھا تھا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، یہاں کیا کرے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہم تمہارے استقبال کے لیے ہی بیٹھے تھے، تم نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، لوگوں کو گالی نہیں دی، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، سلام علیکم، تمہیں سلامتی ہو، آج ہم تمہارے انتظار میں ہی بیٹھے ہیں، فادخلوها خالدین، یہ جنت ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اب جنتی جب جنت کے دروازوں سے اندر چلے جائیں گے، ان کی زبانوں پر پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا، زمین مین اس ٹھکانے کا کہ جو جنت کا ٹھکانہ ہے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا برا ہے، کتنا اچھا ہے اجر جو عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو دیکھیں نا، جنتیوں کا کلمہ بھی کیا ہے؟ الحمد، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جنتیوں کے کلمات سے تمہاری زبانیں مزین رہیں۔ کب کب؟ صبح اٹھو تب بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، نیچرل ایک تقاضا ہے، انسان واش روم میں جائے تو بھی باہر نکلے تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کھانا بھی کھائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین، کپڑے بھی نئے پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اللہ اس جنتیوں کا جو کلمہ ہے اس سے ہماری زبانوں کو تر رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، کتنی ساری، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جنتیوں کے اس کلمے سے اپنی زبانوں کو تر کر رکھیں۔
اس لیے اللہ کے جو مسنون اذکار ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ثابت ہیں، ہمیں وہ ایوری ڈے ان کی تسبیح ضرور کرنی چاہیے، جن میں بارہا آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور مسنون بہت سارے اذکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ انڈیپینڈنٹ ایک مسنون ذکر ہے اپنی ذات میں۔ اس کے بعد سورۃ المومن ہے۔ سورۃ المومن کا میں ایک ہی سٹرکچر آپ کی خدمت میں رکھوں کہ وہ جو قوم فرعون میں ایک مومن تھا جس نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا تھا، اور اس میں فرعون کا بڑا لمبا تذکرہ ہے۔ اس نے اپنی قوم کو کہا بھائی موسیٰ تو تمہیں اپنے دین سے پھیرنا چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں نا، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے مقاصد کو اچیو کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی توجہ ہمیشہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھیں کسی ایشو سے توجہ اٹھانی ہو تو کوئی نیا شوشہ دنیا میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، گندی ترین ویڈیوز، چھوٹی ترین باتیں میڈیا پہ اتنا وائرل کر دی جاتی ہیں کہ سارے لوگوں کی اصل مقصد سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جو فرعون ہے اس نے جب اپنی قوم پوری اکٹھی ہو گئی حضرت موسیٰ کی دعوت پر، کچھ لوگوں نے تو لبیک کہا، اب فرعون لوگوں کو ڈسپرس کیسے کرتا ہے؟ فرعون کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، جس خدا کی موسیٰ بات کرتا ہے میں بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تلاش میں کیسے کروں گا؟ اس نے فوراً ہی اپنے وزیر مشیر جو ڈائریاں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہا، وقال فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان میرے وزیر، ابن لی سرحا، ایک لمبا سارا محل اور بڑا مینار بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، میں اس کے اوپر سیڑھیاں لگا کے چڑھتا ہوں، اور میں فاطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے خدا کی خود خبر لیتا ہوں کہ واقعی اوپر ہے یا نہیں۔ اب کون بنائے گا مینار، کون بنائے گا بلند سیڑھیاں؟ کم از کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو فرعون کو سکون ہو گیا کہ اب لوگ میرے خلاف نہیں نکلیں گے۔ وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا، یہ شخص تمہیں طرف لے جا رہا ہے، اچھا بندہ موسیٰ ہے، تم موسیٰ کا ساتھ دے دو۔ اس کے اندر باقی جتنی بھی صورتیں آیتیں ہیں سورہ مومن میں، وہ بندہ مومن کی تھاٹس اور افکار ہیں جو اس صورت میں مکے کے لوگوں کے سامنے رکھے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی ابتدائی زمانے میں بندہ مومن چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی زمانے میں ایسا حق کہنے والا بندہ چاہیے جو قوم کے اندر کھڑا ہو اور وہ کہے کہ واقعی حضور ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بیسیکلی موٹیویٹ کیا گیا اس کے اوپر۔ بندہ مومن کی بہت ساری باتیں ہیں، بڑی کمال کی باتیں، آپ کائنڈلی یہ سورت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ پھر جب انسان کو ریزسٹنس آتی ہے بار بار، تو میں بار بار عرض کرتا ہوں حضور کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، حبیب صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہونے والا ہے۔ کیا کیجیے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، گناہوں کی معافی طلب کیجیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی اور شام کو بھی۔ اسی طرح بالکل یہی جملہ ایک صفحہ آگے جائیں گے تو وہاں پر اللہ فرما رہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، حبیب صبر کیجیے، وعدہ اللہ کا سچا ہے اور وہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں جو میری اور آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر اللہ کو تلاش کرنا ہو کہ اللہ کون ہے تو فرما رہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ہم سارے نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں، ثم من علقہ، پھر ایک گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ماں کے پیٹ سے تمہیں اللہ پیدا کر دیتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم کڑیل جوان اپنی شدید سختی والی عمر کو پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ عربی میں جو شیخ ہے وہ ایک بڑی عمر کا آدمی، معتبر آدمی کے لیے۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قبل، کوئی بوڑھا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کچھ لوگ اپنی مقررہ مدت پوری کرتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، آپ بھی عقل نہیں کرتے ہو کہ جس خالق نے مٹی سے بنا کر تمہیں جوانی اور بڑھاپا دے دیا، وہ خالق تمہارا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو کل والی بات، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ اس کو حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ باقی باتیں آپ خود کائنڈلی پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی کمال نشانیاں، جانور تمہارے لیے پیدا کیے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ان کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
تم ان سے کھاتے ہو، پروٹین حاصل کرتے ہو، تمہارے لیے اور کتنے منافع ہیں، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پہنچا دیتے ہیں، تمہارے لیے میں نے کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ بنائے ہیں، تمہیں اپنی آیات دکھائی ہیں، کبھی زمین میں چل پھر کر غور و فکر نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ کتنی قومیں میں نے برباد کر دیں جو نافرمان تھیں۔ ترجمہ آپ کریں گے، کانوا اکثر منہم، تم میں سے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، واشد قوہ، قوت میں بھی بڑے شدید تھے، وآثارا، اور انہوں نے جو آثار چھوڑے وہ بھی بڑے کمال ہیں، فی الارض، تو تم کیا چیز ہو اے مشرکین مکہ، تمہیں اللہ اپنے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ آج کی آخری سورت جس کی ہم تلاوت کریں گے وہ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس کو حامیم سجدہ کیوں کہا گیا؟ ویسے تو پورا سلسلہ 7 سورتوں کا ہی کیا ہے، حامیم ہے، اس کو حامیم سجدہ الگ سے اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر ایک سجدہ بھی ہے، اور اس کو حامیم کے ساتھ سجدہ کا ٹائٹل دیا گیا۔ پچھلی سورہ مومن میں اللہ کی صفات تھیں، اور اس صورت میں قرآن کی صفات ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ عربی میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ بشیر ہے اور نذیر ہے۔ اللہ بھی بشیر و نذیر، حضور بھی بشیر و نذیر، قرآن بھی بشیر و نذیر، وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہدایات دی ہیں، فاستقیموا الیہ، اے حبیب کریم خود آپ اور آپ کے غلام اللہ کی طرف جو ہے وہ یکسوئی کر لیں، واستغفروہ، اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ ایک ہی ہے اور جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود کا بڑا بھرپور تذکرہ ہے سورہ مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ کا ایک معاملہ آج بڑا اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر مشرک لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتے تھے، بلکہ وہ مخل ہوتے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے تو یقیناً وہ حق سے دور رہیں گے۔ یہ مکے کے لوگوں کی سب سے بڑی کوشش ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں۔ میں اس سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں کے راستے میں بھی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم باقی سارے ببر شیر ہیں، ہر معاملے میں ہم سے بحث کروا لیں کہ ایران کدھر کھڑا ہے، فلاں ملک کدھر کھڑا ہے، لیکن سب سے بڑا المیہ دیکھنا، رمضان المبارک کی 20ویں تراویح ہو گئی، لیکن ہم غور کریں خود کہ ہم نے کتنا سارا قرآن پڑھا۔ اگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر ہم نے دوسری قوموں کا مقابلہ کیا کرنا؟ اس لیے رمضان المبارک میں سب سے بڑی، رمضان کی فضیلت ہے ہی کوئی نہیں، صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ، اور بھوکا رکھ کر دماغ کو تر و تازہ کر کے اللہ قرآن کے اندر لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ باقی ہم سحری افطاری اتنی کر لیں کہ 3 دنوں کا کھانا پورا اکٹھا ہو جائے، تو یہ ہماری وش تو ہے کہ دن کو بھوک پیاس نہ لگے، لیکن اللہ ہمیں بھوکا رکھ کے دماغ کو لڑانے کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ تھوڑا بھوکا پیاسا رہو تاکہ تمہارا دماغ کام کرے اور کچھ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کی طرف بھی آ جاؤ۔ ایک اور بات، جب غصہ آئے یا شیطان تمہارے قریب آنے لگے یا کم از کم اس کتاب کو پڑھنے اور چھونے لگو، تو یہ ڈی کوڈ تمہارے ہاتھوں میں تب ہوگی جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے تو۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہے، تعوذ ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ آپ قرآن کو چھوتے ہیں، قرآن کی برکات ہی تب آئیں گی جب آپ ڈیٹیکٹ کر دیں گے اس چیز کو کہ اب میں نے تعوذ پڑھ لیا، اب میں پناہ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی اور شیطان میرے قریب نہیں آئے گا، تو میں قرآن کو کنسیو کروں گا، میں قرآن کو پڑھوں گا، ایبزارب کروں گا اپنے اندر، پھر میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے گا تو میں ہدایت پا جاؤں گا۔ اس لیے کائنڈلی مطالعہ ضرور کیجئے، ایک ایک پاؤ کا مطالعہ کریں، صبح کے ٹائم، زور کے ٹائم، عصر، عشاء، ایک ایک پاؤ اب ترتیب رہ گئی ہے پارے پارے کی۔ الحمدللہ 24 پارے تو آج مکمل ہو جائیں گے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 پارے رہ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے جو 5 ہیں تراویح وہ ایک ایک پارے میں ہوں گی، اور 6ٹھی اور 7ویں جو ہے 27ویں کو ختم قرآن ہے تو وہ آدھا آدھا پارہ چلا جائے گا۔ تو اب بھی سر بہت وقت ہے۔ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، نہیں بھی بیٹھنا تو وہ سوچ کر اعتکاف بیٹھیں کہ میں نے اللہ کا کلام پورا اپنے اس اعتکاف میں کرنا ہے۔ گھر خواتین کو موٹیویٹ کریں، خواتین کو اعتکاف بٹھائیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، جو خاتون اعتکاف بیٹھ گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ گھر کے سارے کام خاتون اعتکاف کی حالت میں کر سکتی، 2-3 کام نہیں کر سکتی، وہ میں ہنسی مذاق میں کہتا ہوں، 1.5 گھنٹہ لگا کر پکوڑے، سموسے، دہی بھلے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اپنے گھر کے سارے کام عورت کر سکتی ہے۔ اس کو ایک خاص جگہ پہ آپ بٹھا دیں جو یکسوئی والی جگہ ہے، سحری وہ بنا سکتی ہے، افطاری بنا سکتی ہے، بس یکسوئی میں رہے۔ کچھ عام حالت اس کی جو ہے اس سے ڈیورنگ اعتکاف اس کی حالت تھوڑی بدل جائے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور جو آفیسز میں جانا چاہتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، وہ بسم اللہ جائیں،
وہ رات کے اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہی ہے نا، تو سنت اعتکاف تو 24 گھنٹے کا ہے، لیکن نفل اعتکاف اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے آپ پوری رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ یکسوئی میں چلے جائیں اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کی کتاب اور رسول اللہ کے ساتھ ایک پختہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔